الغرض فرعون کو جوں توں کر کے راضی رضامند کر کے اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پالنے کی اجازت لے کر آپ آئیں۔ اب محل کی جتنی دایاں تھیں سب کو جمع کیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا، آپ نے کسی کا دودھ منہ میں لیا ہی نہیں۔ اس سے ملکہ گھبرائیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو، اور اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کر لے تو اسے بمنت سونپ دو۔ باہر بازاروں میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اس سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی والدہ نے اپنی بڑی صاحبزادی آپ کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اس مجمع میں موجود تھیں اور تمام واقعات دیکھ سن رہی تھیں۔ جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو آپ نے فرمایا، اگر تم کہو تو میں ایک گھرانہ ایسا بتاؤں جو اس کی نگہبانی کرے اور ہو بھی اس کا خیر خواہ۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو شک ہوا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر کو بھی پہچانتی ہے۔ اے ابن جبیر، یہ تھا تیسرا فتنہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو سمجھ دے دی، اور اس نے جھٹ سے کہا کہ بھلا تم اتنا نہیں سمجھتے؟ کون بد نصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے، جو بچہ ہماری ملکہ کا پیارا ہو؟ کون نہ چاہے گا کہ یہ ہمارے ہاں پلے تاکہ انعام و اکرام سے اس کا گھر بھر جائے؟ یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا، اسے چھوڑ دیا اور کہا، بتا تو کون سی دایا اس کے لیے تجویز کرتی ہے؟ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن نے کہا، میں ابھی لائی۔ دوڑی ہوئی گئیں اور والدہ کو خوشخبری سنائی۔ والدہ صاحبہ شوق و امید سے در آئیں، اپنے پیارے بچے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، اپنا دودھ منہ میں دیا، بچے نے پیٹ بھر کر پیا۔ اسی وقت شاہی محلات میں یہ خوشخبری پہنچائی گئی۔ ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دایا کو اور بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ماں بیٹا پہنچے تو اپنے سامنے دودھ پلوایا، اور یہ دیکھ کر کہ بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے بہت ہی خوش ہوئیں، اور فرمانے لگی کہ دائی اماں، مجھے اس بچے سے وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں۔ تم یہیں محل میں رہو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، انہیں یقین کامل تھا، اس لیے آپ ذرا رکیں اور فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں رہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں، ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کروں گی۔ ملکہ صاحبہ نے مجبوراً اس بات کو بھی مان لیا، اور آپ اسی دن خوشی خوشی اپنے بچے کو لیے ہوئے گھر آ گئیں۔ اس بچے کی وجہ سے اس محلے کی بنی اسرائیل بھی فرعونی مظالم سے رہائی پا گئے۔ جب زمانہ گزر گیا تو بادشاہ بیگم نے حکم بھیجا کہ کسی دن میرے بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ایک دن مقرر ہو گیا، تمام ارکان سلطنت اور درباریوں کو حکم ہوا کہ آج میرا بچہ میرے پاس آئے گا، تم سب قدم قدم پر اس کا استقبال کرو اور دھوم دھام سے نظریں دیتے ہوئے اسے میرے محل سرائے تک لاؤ۔ چنانچہ جب سواری روانہ ہوئی، وہاں سے محل سرائے سلطانی تک برابر تحفے تحائف، نظریں اور ہدیے پیش ہوتے رہے، اور بڑے ہی عزت و اکرام کے ساتھ آپ یہاں پہنچے تو خود بیگم نے یعنی فرعون کی بیوی نے بھی خوشی خوشی بہت بڑی رقم پیش کی اور بڑی شادی منائی گئی۔ پھر کہنے لگیں کہ میں تو اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی، وہ بھی اسے انعام و اکرام دیں گے۔ لے گئیں اور بادشاہ کی گود میں لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے گھسیٹی۔ فرعون کھٹک گیا اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا عجب، یہی وہ لڑکا ہو، آپ اسے فوراً قتل کرا دیجیے۔ اے ابن جبیر، یہ تھا چوتھا فتنہ۔ ملکہ بےتاب ہو کر بول اٹھی، اے بادشاہ، کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ آپ اسے مجھے دے چکے ہیں، میں اسے اپنا بیٹا بنا چکی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو اس نے تو آتے ہی داڑھی پکڑ کر مجھے نیچا کر دیا، گویا یہی میرا گرانے والا اور مجھے تاخت و تاراج کرنے والا ہے۔ بیگم صاحبہ نے فرمایا، بادشاہ، بچوں کو ان چیزوں کی کیا تمیز؟ سنیے، میں ایک فیصلہ کن بات بتلاؤں۔ اس کے سامنے 2 انگارے آگ کے سرخ رکھ دیجئے اور 2 موتی آبدار چمکتے ہوئے رکھ دیجئے، پھر دیکھیے یہ کیا اٹھاتا ہے۔ اگر موتی اٹھا لے تو سمجھنا کہ اس میں عقل ہے، اور اگر آگ کے انگارے تھام لے تو سمجھ لینا کہ عقل نہیں۔ جب عقل و تمیز نہیں اور اس کے داڑھی پکڑ لینے پر اتنے لمبے خیالات کر کے
اس کی جان کے دشمن بن جانا کون سی دانائی کی بات ہے؟ چنانچہ یہی کیا گیا، دونوں چیزیں آپ کے پاس رکھی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دہکتے ہوئے انگارے اٹھا لیے، اسی وقت وہ چھین لیے کہ ایسا نہ ہو ہاتھ جل جائیں۔ اب فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بدلا ہوا رخ ٹھیک ہو گیا۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا منظور ہوتا ہے اس کے قدرتی اسباب مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دربار فرعون میں، فرعون کے خاص محل میں، فرعون کی بیوی کی گود میں ہی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ اچھی عمر کو پہنچ گئے اور بالغ ہو گئے۔ اب تو فرعونیوں کے جو مظالم اسرائیلیوں پر ہو رہے تھے ان میں بھی کمی ہو گئی تھی، سب امن و امان سے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو سخت غصہ آیا، اس لیے کہ اس وقت وہ فرعونی اس بنی اسرائیلی کو دبوچے ہوئے تھا۔ آپ نے اسے ایک مکہ مارا، اللہ تعالیٰ کی شان کہ مکہ لگتے ہی وہ مر گیا۔ یہ تو لوگوں کو عموماً معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی طرفداری کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کی وجہ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ نے انہی میں دودھ پیا ہے اس لیے ان کے طرفدار ہیں۔ اصلی راز کا علم تو صرف آپ کی والدہ کو تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی تھے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم کرا دیا ہو۔ اسے مردہ دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہے، وہ بہکانے والا اور کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ باری تعالیٰ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ معاف فرمائیے۔ پروردگار نے بھی آپ کے اس خطا سے درگزر فرما لیا، وہ تو بخشنے والے مہربان ہیں ہی۔ چونکہ قتل کا معاملہ تھا، آپ پھر بھی خوف زدہ ہی رہے، تاک جھانک میں رہے کہ کہیں معاملہ کھل تو نہیں گیا۔ ادھر فرعون کے پاس شکایت ہوئی کہ ایک قبطی کو کسی بنی اسرائیلی نے مار ڈالا ہے۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ واقعے کی پوری تحقیق کرو، قاتل کی تلاش کر کے پکڑ لاؤ اور گواہ بھی پیش کرو، اور جرم ثابت ہو جانے کی صورت میں اسے بھی قتل کر دو۔ فرعون کی پولیس نے ہر چند تفتیش کی لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اتفاق کی بات کہ دوسرے ہی دن موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا وہی بنی اسرائیلی شخص ایک دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دہائی دینے لگا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اپنے کل کے فعل سے نادم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا بار بار کا جھگڑنا اور فریاد کرنا برا معلوم ہوا، اور کہا تم تو بڑے لڑاکا ہو۔ یہ فرما کر اس فرعونی کو پکڑنا چاہا، لیکن اس اسرائیلی بزدل نے سمجھا کہ شاید آپ چونکہ مجھ پر ناراض ہیں مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ صرف بزدلانہ خیال تھا۔ آپ تو اسی فرعونی کو پکڑنا چاہتے تھے اور اسے بچانا چاہتے تھے، لیکن خوف و ہراس کی حالت میں بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ موسیٰ، جیسے کہ کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، کیا آج مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ فرعونی اسے چھوڑ کر بھاگا، دوڑا گیا اور سرکاری سپاہ کو اس واقعے کی اطلاع کر دی۔ فرعون کو بھی قصہ معلوم ہوا، اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑ کر قتل کر دو۔ یہ لوگ شارع عام سے آپ کی جستجو میں چلے۔ ادھر ایک بنی اسرائیلی نے راستہ کاٹ کر نزدیک کے راستے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی، اے ابن جبیر، یہ ہے 5واں فتنہ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہی مٹھیاں بند کر کے مصر سے بھاگ کھڑے ہوئے، نہ کبھی پیدل چلے تھے نہ کبھی کسی مصیبت میں پھنسے تھے، شہزادوں کی طرح لاڑ چاو میں پلے تھے، نہ راستے کی خبر تھی نہ کبھی کسی سفر کا اتفاق پڑا تھا۔ رب پر بھروسہ کر کے یہ دعا کر کے کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ لے چلنا، چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ مدین نامی شہر کے حدود میں پہنچے۔ یہاں دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہیں 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ پوچھا کہ تم ان کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ الگ کھڑی ہوئی انہیں کیوں روک رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس بھیڑ میں ہمارے بس کی بات نہیں کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، ہم تو جب یہ لوگ پانی پلا چکتے ہیں ان کا بقیہ اپنے جانوروں کو پلا دیا کرتی ہیں۔ آپ فوراً آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ چونکہ بہت جلد پانی کھینچا، آپ بہت قوی آدمی تھے، سب سے پہلے ان کے جانوروں کو سیر کر دیا۔ یہ اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر روانہ ہوئیں، اور آپ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ پروردگار، میں آپ کی تمام تر مہربانیوں کا محتاج ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں جب اپنے والد کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا، آج کیا بات ہے
کہ آپ سب تو وقت سے پہلے ہی آ گئیں، اور بکریاں بھی خوب آسودہ اور شکم سیر معلوم ہوتی ہیں۔